للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین۔ برادران اسلام، آج ماہ ذی قعدہ کی 29 تاریخ ہے اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ آج ذی الحج کا چاند نظر آ جائے، اور ذی الحج کا چاند جب نظر آ جاتا ہے تو جو افراد قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں ان کے لیے ایک مستحب عمل ہے کہ وہ چاند نظر آنے کے بعد اپنے ناخن اور بال، اپنے چمڑے وغیرہ کو نہ کاٹیں، اور جب قربانی کا دن آ جائے تو نماز عید پڑھنے کے بعد قربانی کریں، اور قربانی کر لینے کے بعد پھر اپنے بال کٹوائیں، اپنے ناخن ترشوائیں، اور جو ہے صفائی وغیرہ کا اہتمام کریں۔ تو یہ عمل کرنے سے انہیں ڈبل قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح جو افراد قربانی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے اور وہ استطاعت ان کے پاس نہیں ہے، غریب ہیں، تو وہ اگر اس پر عمل کر لیں تو انہیں بھی پوری قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ اس سلسلے میں صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 1977، جس کو سیدہ طیبہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا رأیتم ہلال ذی الحجۃ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، کہ جب تم ذی الحج کا چاند دیکھو اور تم میں سے کوئی ایک قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ بال کاٹنے سے اور ناخن کاٹنے سے رک جائے۔ اس حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان افراد کا تذکرہ فرمایا جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں کہ وہ اپنے بال، ناخن وغیرہ نہ کاٹیں۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے جس کو امام نسائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لائے ہیں، 4370 نمبر ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو روایت فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: امرت بیوم الاضحی عیدا جعلہ اللہ لہذہ الامہ، مجھے قربانی والے دن کو عید بنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے اس دن کو عید کا دن مقرر فرمایا ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا تو اب ظاہر ہے کہ اس میں عید منانے کا حکم دیا گیا تھا، تو ایک شخص یہ سمجھا کہ اس میں جو بڑا عمل ہے وہ تو قربانی کا ہے، تو شاید قربانی ہر ایک پر لازم ہوگی۔ تو اس نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیت ان لم اجد الا منیحۃ انثی افاضحی بها، میرے پاس سوائے مادہ منیحہ جانور کے اور کوئی جانور نہیں ہے، تو آپ مجھے کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کو قربانی میں ذبح کروں؟ تو یعنی میرے پاس صرف منیحہ جانور ہے۔ اب منیحہ اس جانور کو کہا جاتا ہے کہ جو ایک آدمی دوسرے کو عاریتاً دے دے تاکہ وہ اس کے دودھ، اون وغیرہ سے نفع حاصل کرے، اور پھر یہ جانور نفع حاصل کرنے کے بعد واپس کر دے۔ تو عاریتاً اور جو ہے یعنی ادھار میں یہ جانور دوسرے کو دے دیتے ہیں اس کی ہمدردی کی خاطر کہ اس کے پاس دودھ کا اہتمام اور انتظام موجود نہیں ہے، اور اس میں اتنی استطاعت بھی نہیں ہے کہ وہ اپنا خود جانور خرید سکے۔ تو مالدار لوگ، جانور رکھنے والے لوگ اپنا کوئی دودھ دینے والا جانور کسی دوسرے آدمی کو دے دیتے تھے تاکہ وہ اس سے دودھ حاصل کرے، نفع حاصل کرے، اور اون وغیرہ سے وہ فائدہ اٹھا لے، اور جب جو ہے یعنی وہ دودھ دینا بند کرے تو پھر وہ اصل مالک کو واپس کر دے۔ تو ایسے جانور کو منیحہ کہا جاتا تھا۔ تو اس کے بارے میں اس نے پوچھا کہ یہ جانور میرا تو نہیں ہے،
دوسرے کا ہے، اصل مالک کا ہے، میں اسے لایا ہوں صرف دودھ وغیرہ کا نفع حاصل کرنے کے لیے، تو کیا میں اس کو ذبح کروں گا؟ تو امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں فرمایا کہ لا ولکن تأخذ من شعرک وتقلم اظفارک وتقص شاربک وتحلق عانتک فذلک تمام اضحیتک عند اللہ عز وجل۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ منیہ جانور آپ ذبح نہ کرو، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے ناخن اس روز کاٹ لینا، اپنے بال کاٹ لینا اور اپنی مونچھوں کو پست کر لینا اور زیر ناف بالوں کو صاف کر لینا، تو تمہارا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں مکمل قربانی ہے، یعنی اس پر تمہیں مکمل قربانی کا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر قربانی کا ارادہ نہ بھی ہو تو بھی اس پر عمل کر لیں تو ایک پوری قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ اگر قربانی کرنے والا جس کا ارادہ ہے کہ وہ قربانی کرے گا، وہ اس پر عمل کرے گا تو اسے ڈبل قربانی کا ثواب ملے گا، کہ ایک تو قربانی اس نے کی ہے اور دوسرا یہ کہ اس مستحب کام پر عمل کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔